اور سب نے نرمی سے گفتگو کی سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے لوگوں سے کہا، خاندان والوں سے کہا کہ اس کا ہاتھ ابھی سے پکڑ لو، یعنی اس کو اس کام سے ابھی سے روک لو، ورنہ بعد میں عرب تم پہ غالب آ گئے اور تمہیں ان کو نبی سم کو لوگوں کے حوالے کرنا پڑا، یعنی عرب کے حوالے کرنا پڑا، تو یہ بہت شرمندگی ہوگی، تو ان کو اسی پوائنٹ پہ روک دو۔ جبکہ ابو طالب اور حضرت علی نے مکمل حمایت کا یقین دلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد پھر اگلا حکم آیا جس میں عام لوگوں کو، عام مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اس میں مکہ کے سردار بھی شامل تھے۔ یہ دعوت جو تھی عام تھی، تو اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور زور سے پکارا یا سباحہ، زور سے یا سباحہ کی پکار لگائی۔ عام طور پہ عرب یا سباحہ کی پکار تب لگاتے تھے جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے، کوئی اہم خبر بتانی ہو یا بہت خطرے کی کوئی بات ہو، تو عرب جو تھے یا سباحہ کی پکار لگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، اونچی آواز میں آپ نے بولا یا سباحہ۔ یہ آواز سن کر جو عام لوگ تھے وہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ اللہ کے رسول نے ان کا ٹیسٹ لیا کہ کیا وہ میری تصدیق کرتے ہیں یا نہیں، تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے، یعنی آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہم سب کے درمیان سچ بولا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک خاندان کا نام لیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور ان کو بتایا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کا دل سے اقرار کرو، یہ تمہارے لیے دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی نجات ہے، یعنی تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر یہ کلمہ کہو گے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ کلمہ کیا کہنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی جو 360 بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے ان کا انکار کرنا تھا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا تھا۔ ایک ایک خاندان کا اور ایک ایک فیملی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ان کو بتایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں نبی ہونے کے باوجود تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں لیکن قیامت کے دن میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا، میرے نبی ہونے کا فائدہ تم لوگوں کو نہیں ملے گا، تو آج جو ہے آج الرٹ ہو جاؤ، آج تیاری کر لو کل کے لیے۔ بنو مرہ، بنو قصی، بنو عبد الشمس، بنو عبد مناف، بنو ہاشم، ایک ایک قبیلے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، اپنی پھوپھی کا نام لیا صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لیا کہ جو مال چاہے مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کس کام نہ آؤں گا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور پھر بکھر گئے۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی اور کہا کہ تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، خدا نخواستہ تمہاری تباہی ہو، تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اس میسج کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس موقع پر سورۃ اللہب نازل ہوئی۔
کہ اب ابھی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ تباہ ہو جائے، اس کی بیوی، اس کا مال سب غارت ہوں گے اور اس کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ تو تیسرے پارے کی سورت جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی، اور چھوٹی سی سورت ہے۔ عام طور پہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ اتنی لمبی نہیں ہے، چھوٹی ہے، مختصر ہے، اور آیات بھی جو ہے وہ چھوٹی ہیں۔ جیسے تیسرے پارے کی جو صورتیں ہیں، زیادہ تر جو صورتیں ہیں تیسرے پارے کی وہ چھوٹی ہیں اور مختصر ہیں، تو یہ ساری جو ہے مکی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے جو نکاح تھے وہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوئے تھے۔ ابو لہب نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی اس موقع پر۔ جب لوگوں کو اس میسج کا سمجھ آئی، جب وہ نارمل ہوئے، ان کو اس میسج کی سمجھ آئی، تو انہوں نے بہت زیادہ تکبر کا اظہار کیا، حقارت کا اظہار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کی نظر سے دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا لڑکا کہہ رہے تھے۔ ابو کبشہ جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتہ داروں میں سے تھا، اور اس نے نصرانیت قبول کری تھی۔ کیونکہ اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اس کی طرف منسوب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آبا و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا، کیونکہ سب لوگوں کو اب میسج کا پتہ چل چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی جاتے ان کو جہاں پہ بھی موقع ملتا وہ تبلیغ کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں یہ حکم نازل کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں سر عام کھلے عام کفار کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص اور عام کو دعوت دیتے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، بازاروں میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرتے۔ اتنے میں موسم حج آ گیا۔ اب قریش کے لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ جب ہم اس میسج کو کیسے روکیں تاکہ باہر سے آنے والے حاجی جو ہیں وہ اس میسج سے متاثر نہ ہوں۔ اس کے لیے قریش کے لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے، انہوں نے اپنی ایک میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ کا جو سردار تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا، اس کا جو لیڈ کر رہا تھا اس کو وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ یہ بنو مخزوم کا سردار تھا، اور جنگ کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ خالد بن ولید جو ہیں، جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ ولید بن مغیرہ کے ہی بیٹے ہیں، اور ولید بن مغیرہ ابو جہل کا چچا تھا۔ ٹھیک ہے، کافی یہ عمر رسیدہ تھا اور مرتبے میں کافی اونچا تھا۔ اس سے مشورہ کیا گیا کیونکہ اب حج کا موسم قریب ہے، تو کیا کیا جائے، کیسے محمد کے میسج کو عام حاجیوں تک پہنچنے سے روکا جائے۔ تو لوگوں نے ون بائی ون سجیشنز دینا شروع کی۔ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے، اس کی بات مت سنو، یہ کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے اندر کاہنوں جیسی صفات موجود نہیں ہیں۔
تو ہم کیسے اس کو کاہن کہہ سکتے ہیں؟ کاہن جو ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یعنی ہم حاجیوں سے کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، خدا نہ خواستہ. تو ولید بن مغیرہ نے جواب دیا کہ ہم نے ان کو پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. تو تم اگر ایسا کہو گے تو یہ جھوٹ ہوگا اور تم پکڑے جاؤ گے. پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شاعری کی ہر قسم کو جانتے ہیں، ہم شاعری کے ماہر ہیں، ان میں شاعروں جیسی بھی کوئی بات نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے. ولید بن مغیرہ نے جواب دیا ہم نے جادو اور جادوگری کو بھی دیکھا ہے، کیونکہ اس دور میں جادوگری جو تھی وہ عام تھی. تو اس نے کہا کہ ہم جادوگری کو بھی پہچانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جادوگروں جیسی کوئی صفات موجود نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کہنا چاہیے. اس موقع پہ ولید بن مغیرہ نے کچھ کامنٹس کیے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ واللہ اس کی بات میں مٹھاس ہے اور رونق اور تازگی ہے. اب یہ چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں، چھپ کے اپنے گروپ کے اندر، میٹنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے اور اس کلام کی صفات بیان کر رہے. اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھولدار ہے، یعنی اس کی جو بیس ہے نا یہ بہت مضبوط ہے اور اس کا کلام گرو کرے گا. تم جو کچھ بھی کہو گے واضح ہو جائے گا، تم جو بھی اس کے بارے میں جھوٹ گھڑو گے تو وہ کھل جائے گا. لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تم سب لوگ اس کے بارے میں کہو کہ یہ جادوگر ہے. اور اس نے دلیل بھی دی کہ اس کی بات سن کے، اس کا کلام سن کے باپ بیٹے میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم اس کے بارے میں کہو کہ یہ جادوگر ہے اور اس کا کلام سے متاثر ہو کے تفرقہ پڑ جاتا ہے، جدائی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے مکہ میں آنے والے تمام راستوں پر اپنے جو ساتھی ہیں وہ بٹھا دیے. 7 راستے تھے مکہ میں داخل ہونے کے، تو ساتوں راستوں پہ انہوں نے اپنے بندوں کو بٹھا دیا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور یہ جادوگر ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، اور اس کے کلام کو سن کے رشتوں میں جدائی پڑ جاتی ہے. تو ان کا یہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس موقع پہ وائرل کیا، کیونکہ جس نے بھی مکہ میں آنا تھا اس نے راستے سے گزر کے آنا تھا، اور اس آنے والے کو پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا. تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرنا چاہی اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ملے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے موقع پر مختلف کیمپوں کے اندر جاتے اور لوگوں سے ملتے اور ان کے سامنے توحید کا کلمہ رکھتے. اور پیچھے پیچھے جو تھا ابو لہب جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ابو لہب جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا اور لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات مت سنو. اب جو باہر سے حاجی آئے تھے جب وہ حج کر کے اپنے اپنے علاقوں میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ باہر تک پہنچ گیا، یعنی مکہ سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں اور ارد گرد کے ملکوں میں بھی پہنچ گیا. تو تبلیغ کا یہ کام جو ہے اس موقع پہ وائرل قریش مکہ نے خود کیا. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو بتائیں. کلیئر ہے میم. ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ اب جب ان کو پتا چل گیا کہ سارا میسج جو ہے لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور عام تبلیغ بھی اس کی شروع ہو گئی ہے،
तो सबसे पहले जो इन्होंने काम किया इस तबलीग को रोकने के लिए, वो नफ्सियाती हरबा था। ठीक है, नफ्सियाती हरबा अपनाया, यानी ऐसी बातें की जाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके साथियों के बारे में, और उनको ऐसा टॉन्ट किया जाए ताकि वो प्रेशर में आके ये काम छोड़ दें। नबी सम और मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए उन्होंने नबी सम पे इल्जामात लगाए, उनको, उनका मजाक उड़ाते, सहाबा कराम का हंसी उड़ाते। कभी कहते कि नबी सम पे जादू कर दिया गया है, यानी नबी सम जादू ज़दा है। कभी कहते कि शायर हैं, कभी कहते खुदा ना खास्ता पागल है, कभी कहते ये काहिन है, कभी कहते कि इसके पास शैतान आता है। इस तरह, मैम काहिल मतलब? काहिन मतलब जिसके पास गैब की खबरें हों। ओके मैम। इस तरह के इल्जामात लगाते, और मकसद ये था कि मुसलमानों के हौसले जो हैं वो पस्त किए जाएं। सहाबा कराम को देखते तो तंजिया जल्ले कसते, यानी कहते कि हमारे पास जमीन के बादशाह आ गए हैं, यानी ये जो कमजोर लोग हैं ये जमीन के बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें छोड़ के इन पर एहसान करना था, यानी अल्लाह ताला को हम अमीर लोग नजर नहीं आए थे, हम सरदार नजर नहीं आए थे, कि जो अल्लाह ताला ने अपने पैगाम के लिए, अपनी वही के लिए इन कमजोर लोगों को का इंतखाब किया। इस तरह की ये लोग बातें बनाते, करीब से गुजरते तो मजाक उड़ाते, आंखों से आंखों आंखों में बातें करते, और कहते कि ये लोग गुमराह हैं। तो बाज़ औक़ात इतनी बातें जब इंसान सुन रहा हो तो उस पर अफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें इंसान सुन रहा हो तो कभी कभी उसकी, उसके ऊपर उसका असर आना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें मालूम है कि उनकी बातों से आपका सीना तंग होता है, मतलब आपको तकलीफ होती है और दुख होता है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। अल्लाह ताला ने हल बता दिया कि अपने परवरदिगार की हम्द के साथ तस्बीह करो, यानी आप अल्लाह ताला से कनेक्ट रहें, जिक्र अज़कार के जरिए अल्लाह ताला से कनेक्ट रहें, ताकि उनकी बातें जो हैं वो आपको अफेक्ट ना करें। आपका जो फोकस है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बड़ा है। अगर आप उनकी बातों में आएंगे तो आपके लिए आगे चलना, आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहें, अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह जारी रखें, सजदा करने वालों में से हो जाएं, और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहें यहाँ तक कि मौत आ जाए। ठीक है, तो लोगों की बातें और लोगों के तंज का अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हल दिया कि आपने अल्लाह ताला की तस्बीह को बढ़ाना है और इबादत को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो अल्लाह ताला से हो जाए, और आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैटर ना करें आपके लिए। फिर अल्लाह ताला ने नबी से फरमाया कि हम इन मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले में आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे, यानी ये जो आज का आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो आप हम पे छोड़ दें, हम काफ़ी हो जाएंगे। तो उनका ये जो पहला जो हरबा था वो ये था कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाना, मुख्तलिफ टाइटल्स देना मुसलमानों को, ताकि इस तरह के टाइटल्स सुन के अल्लाह के रसूल और मुसलमान जो है अपना काम छोड़ दें। फिर उसके बाद सेकंड जो इनकी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि नबी सम जहां पे जाते तो लोगों को मना करते कि इनकी बात ना सुने, लोगों को मना करते कि इनकी बात ना सुने, या नबी सम के पास ऊंची आवाज में शोर मचाना शुरू कर देते ताकि किसी के कान में नबी सम की बात जाए ही ना, लोगों को मुंतशिर कर देते, नबी सम के पास से हटा देते। ठीक है, तो इस वजह से
پہلی بار کسی مجمع میں جب قرآن مجید پڑھا گیا وہ نبوت کے 5ویں سال پڑھا گیا. 3 سال جو تھے ابتدائی 3 سال وہ تو بالکل خاموش دعوت کے تھے. ٹھیک ہے. اور 3 سال کے بعد جب چوتھے سال اعلادیہ دعوت شروع ہوئی تو 2 سال تقریباً ایسا موقع نہ آیا کہ اوپنلی قرآن کو سنایا جا سکے کفار کو. تو نبوت کے 5ویں سال نبی وسلم کو یہ موقع ملا کہ نبی وسلم اوپنلی قرآن کو ان کے درمیان پڑھیں یا ان کو سنائیں. نبوت کے 5ویں سال یہ موقع ملا اور یہ رمضان کا مہینہ تھا اور نبی وسلم نے جس سورت کی تلاوت کی وہ تھی سورت النجم. پہلی بار جو سورت کی تلاوت کی نبی وسلم نے وہ تھی سورت النجم. پھر اس کے بعد نظر بن حارث نے کیا کیا؟ قرآن کے میسج کو روکنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے وہ شام گیا اور وہاں سے مختلف سٹوریز لوک کہانیاں اور قصے جو ہے وہ لے کے مکہ آ گیا تاکہ ان چیزوں کو قرآن کے مقابلے میں پیش کیا جائے. قرآن کا میسج روکنے کے لیے ان چیزوں کو ایز اے مقابلے کے طور پہ پیش کیا جائے. اگر اس کو پتہ چلتا کہ کوئی شخص قرآن کے میسج سے متاثر ہو رہا ہے تو یہ اپنی جو لونڈیاں تھیں گانے بجانے والی جو تھی اس کے پاس بھیجتا، اس شخص کے پاس بھیجتا اور کہتا کہ اس شخص کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، یعنی اپنی لونڈیوں سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور اس کو گانا سناؤ. اور اس کو بتاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یعنی قرآن، اس سے بہتر وہ چیز ہے جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. یعنی جو لوک کہانیاں تھی، سٹوریز، قصے، گانا بجانا، یہ زیادہ بہتر چیز ہے. تو اس موقع پر ان سٹوریز کو اور ان گانے بجانے کی چیزوں کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا تاکہ قرآن کے میسج کو روکا جا سکے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، یعنی لغو بات کو، بیکار بات کو خریدتے ہیں. یہ شام سے یہ چیزیں لے کے آیا تھا. مقصد کیا تھا؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اس کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا دیں بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑوائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل کی اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے جو مراد ہے وہ گانا بجانا ہے. اگر کوئی شخص کسی شخص کو گانا بجانا پسند ہے تو اس کے دل میں پھر قرآن کی محبت جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی. جس دل میں قرآن کی محبت آئے گی اس دل سے گانے بجانے اور لہو الحدیث کی جو محبت ہے وہ چلی جائے گی. اچھا جی، میں آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو جو سب سے پہلے موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے درمیان قرآن مجید پڑھنے کا، وہ نبوت کے 5ویں سال تھا. نبوت کے 5ویں سال رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد حرم تشریف لے گئے. اس وقت خانہ کعبہ کے قریب بہت سے قریشی لوگ موجود تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور سورۃ النجم جو ہے اسی ٹائم نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ان کے درمیان سورۃ النجم کی تلاوت کی اور انہوں نے پہلی دفعہ اتنا اوپنلی قرآن کو سنا تھا اور وہ بالکل مبہوت ہو گئے، یعنی سنتے کے سنتے ہی رہ گئے.
اور جب آخری آیت ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت پڑھی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو سب کے جو سب لوگ تھے خانہ کعبہ کے اندر، انہوں نے سجدہ کیا. یعنی پوری قوم کے لوگ، جو قریش کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر اس ٹائم موجود تھے، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص نے، وہ تھا امیہ بن خلف. اس نے کیا کیا؟ مٹی اور کنکریاں اٹھائی اور اپنے چہرے اور اپنے سر کے اوپر دے ماری اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے. اور اس امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مرا، یعنی مسلمان نہیں ہوا، اور بدر کے روز یہ مارا گیا. تو یہ پہلا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے درمیان اوپنلی قرآن کو پڑھا. جی اتنا کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ تدبیر تھی اہل مکہ کی، وہ یہ تھی کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پریپاگنڈا کرنا. یعنی لوگوں کے درمیان قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں تاکہ وہ اس چیز کے قریب آئیں نہ. جب کوئی چیز مشکوک ہو جاتی ہے تو انسان اس کو فالو نہیں کرتا. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے. قرآن پاک خدا نخواستہ اوٹ پٹانگ خواب ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرتے ہیں. یعنی یہ خواب ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے میں دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں کہ محمد نے خود اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ لیا. یہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسان آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے. پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مدد کے ساتھ گھڑ لیا. کبھی کہتے ہیں کہ پرانے قصے کہانیاں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باہر کے شخص سے لکھوایا ہے اور ہم پہ آ کے یہ تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان کا مقصد یہ دیکھا قرآن مجید کو یہ ڈاؤٹ فل کرے، لوگوں کے سامنے قرآن کو مشکوک کرے. تو کہتے تھے کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لکھوا لیے اور اب یہ صبح شام آ کے ہم پہ تلاوت کرتے ہیں. اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شیطان آتا ہے، شیطان یا جن آتا ہے جو قرآن لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترتا ہے. ان کا الزام تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیطان یا جن اترتا ہے قرآن لے کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترتا ہے؟ ہر ایسے شخص پہ جو جھوٹا اور گناہ گار ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کی تصدیق تو تم لوگ خود کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کی تصدیق تو تم خود کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے شیطان آ سکتا ہے؟ پھر کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنون ہے، یعنی کوئی پاگل پن کی خدا نخواستہ بیماری ہے. پھر کہتے ہیں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہیں، الزام لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ شاعروں کی جو پیروی ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، یعنی شاعروں کو جو فالو کرتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر میدان میں شاعر جو ہیں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر چیز کو موضوع کلام بناتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں شاعر جنہیں ایسی باتیں کرتے ہیں شاعر یا ایسا کلام لکھتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے. یہ شعر اور شعراء کی
तारीफ बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला कि नबी सम के बाद अंदर इस तरह की कोई भी बातें मौजूद नहीं है, तो नबी सम शायर कैसे हो सकते हैं? शायर तो भटके हुए लोग होते हैं, जो कुछ कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, चीजों को एग्जैजुरेट करते हैं और बाजू का झूठ भी शामिल कर लेते हैं। तो नबी सम शायर कैसे हो सकते हैं? अच्छा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कुरैश के जो लोग थे, उनमें तीन जो चीजें थी, वो इख्तलाफ की जो चीजें थी वो तीन चीजें थी। यानी अहले मक्का को तीन चीजों पे इख्तलाफ था, तीन चीजों से प्रॉब्लम थी। वो कौन कौन सी चीजें थी? सबसे पहले तौहीद, वनस, अल्लाह ताला का यकता होना, एक होना। क्योंकि वो 360 बुतों की इबादत करते थे, और भी बहुत देवियां और देवता थे उनके। तो उनके दिमाग में ये चीज नहीं जाती थी कि कैसे हम 360 बुतों को छोड़ के एक अल्लाह की इबादत करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनकी बातों के साथ साथ जवाब भी दे दिए कुरान के अंदर। दूसरा जो उनको प्रॉब्लम था वो रिसालत पे था, कि हम कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लें। कैसे मुमकिन है कि कोई हम जैसा शख्स आके हमें अल्लाह का पैगाम दे? कैसे मुमकिन है कि रसूल खाए भी, पिए भी, और अल्लाह का पैगाम भी दे? फिर उनका एतराज था कि अल्लाह ताला ने ताइफ और मक्का के लोगों को छोड़ के इस यतीम लड़के पे ही रिसालत उतारनी थी। तो इसमें इनका एरोगेंस सामने आ रहा है कि ये इनके अंदर बहुत तकब्बुर था। इनको पता था जब हम नबी सम की बात को कबूल कर लेंगे तो हमारी जो है हमारी सरदारी चली जाएगी, हमारी हुकूमत चली जाएगी, हमें नबी सम को बड़ा मानना पड़ेगा। आखिरी जो इनका इख्तलाफ था वो ये था कि कैसे मुमकिन है कि जब इंसान मर गया और मट्टी बन गया, उसकी हड्डियां भी गल गईं, तो कैसे मुमकिन है कि उसको दोबारा उठाया जाएगा, उससे हिसाब किताब लिया जाएगा? तो अल्लाह ताला ने इनके सारे एतराज़ात का जो जवाब है वो कुरान मजीद में दिया। इंशाल्लाह इस टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या जवाब दिए हैं इनके एतराज़ात के। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो सेशन को क्लोज करते हैं। जी, कोई सवाल है? कोई सवाल है?